اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع سخن ہے طلاق سے متعلق فقہی احکام، اور وہ فقہی احکام کے جو صراحتاً قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ طلاق کا مختصراً ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند آخری آیات پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ جو ابتداً احکام بیان کیے گئے ہیں، اگر خاتون کو ماہواری ہے، خون آ رہا ہے تو دوران حیض اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اس کا حیض ختم ہو جائے، ماہواری اس کی ختم ہو جائے اور شوہر نے اس کی نزدیکی نہ کی ہو، قرب نہ کیا ہو، تو اس کو اس پاکی کی حالت میں طلاق دے سکتا ہے، وگرنہ دوران حیض طلاق باطل ہوتی ہے، نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک حکم دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب اس کو طلاق ہو جائے تو وہ اپنی عدت کو مکمل کرے۔ عدت اس کی عرض کیا ہے کہ اس کے 3 حیض ہیں، جب 2 حیض مکمل ہو جائیں اور تیسرا حیض وہ دیکھے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ عدت یعنی وہ مدت کہ جس کے دوران وہ اور کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی اور شوہر نہیں کر سکتی۔ اور اس عدت کے دوران ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اس خاتون کو گھر سے نہ نکالو اور وہ خود بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ ممکن ہے پروردگار اس کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی نیا راہ حل نکال دے، اور وہ اس جو 3 حیض ہیں، جن کو حیض نہیں آتے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ 3 ماہ تک اپنی عدت کو رکھے۔ جو مثلا خاتون یائسہ ہو گئی ہے یا ابھی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ یائسہ ہے یا نہیں ہے، شک میں مبتلا ہے، تو ایسی خواتین یا جن کا حیض معمولاً نہیں ہے یا جو استحاضہ کی کیفیت میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے مدت 3 ماہ بیان کی گئی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس عدت کے دوران اس کو گھر سے باہر نہ نکالو خاتون کو، اور وہ خود بھی گھر سے باہر نہ جائے۔ کیا ممکن ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح اور صفائی اور ثبات کا کوئی راستہ نکال دے اور پھر سے یہ گھر جڑ جائے۔ تو ان احکام کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر مدت گزر گئی ہے اور پھر اس کو اگر رکھنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، تو مدت ختم ہونے سے پہلے شوہر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ لیکن اگر مدت گزر گئی اور طرفین میں کوئی توافق نہیں ہوا اور وہ جدا ہونا چاہتے ہیں، تو بہت ہی شائستہ طریقے کے ساتھ، معروف طریقے سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ اب جب وہ جدائی کا اگر فیصلہ کر لیتے ہیں تو فرمایا ہے کہ طلاق میں 2 عادل گواہ موجود ہوں کہ جو یہ گواہی دیں کہ ان کی آپس میں جدائی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ تنگی رزق کی وجہ سے تھا یا طرفین خوفزدہ تھے تنگی رزق کے معاملے میں، تو پروردگار کا ارشاد اور وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کو ان کے رزق میں اضافہ کریں گے اور ان کو ایسی جگہوں سے رزق دیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور بے حساب رزق ان کو دیں گے۔ اسی طرح دیگر احکام بیان ہوتے ہوتے ہم ابھی جو عرض کرنا چاہتے ہیں آج کی آیات، اس میں یہ ہے کہ تقوی، جہاں بھی حکم تقوی آتا ہے، اگر اس سے پہلے جو حکم بیان ہوا ہے تو اس حکم کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ ایک حکم بیان کیا ہے کہ خاتون کو طلاق کے بعد عدت سے پہلے گھر سے نہ نکالو، اور اگر بعد میں تقوی کا حکم آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس حکم اور اس قانون کی پاسداری کی جائے، جیسے پہلے بالکل ابتدائی آیت میں بیان ہو چکا ہے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ۔ اسی طرح باقی آیات کے اگر وہ طلاق وہ خاتون حاملہ ہے تو اس کی طلاق جو ہے طلاق کے بعد عدت
عدت اس کی جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، تو وضع حمل کرے اور اس کے بعد اس کے بچے کے دودھ پلانے کا معاملہ ہے، اگر اس پر وہ خرچہ مانگتی ہے تو اس کو خرچہ دیا جائے، اگر باپس میں توافق نہیں ہوتا اور کسی اور دایا کی طرف جانا پڑتا ہے تو اس کی طرف جائیں، خرچ کرنے میں، نان و نفقہ دینے میں، اور آنے والا جو بچہ ہے اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنے میں، یا اس خاتون کو طلاق کے بعد اگر کہا ہے گھر میں رکھو شائستہ طریقے سے، جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق رکھے، جو تنگ دست ہے وہ اپنی اس طاقت اور توان کے مطابق اس کو گھر میں رکھے، یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد پھر تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی نافرمانی، اس کی معصیت سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور خوف خدا کرو۔ یہ نہ ہو ان قوانین کو بے اعتنائی کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے اور ان کو پاؤں تلے روندتے ہوئے جو دل میں آئے، جو من مانی ہو، جو معاشرے کے رسم و رواج ہیں، جو خاندان کے رسم و رواج ہیں، ان کی طرف نہ جاؤ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اور اگر خدا کے اس حکم پر عمل نہیں کرو گے تو ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کہ فرمایا کتنے ہی قریے، کتنی ہی آبادیاں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے منہ موڑا اور اس سے نافرمانی کی، آتاؤ معصیت کی، نافرمانی کی، اس سے منہ موڑ لیا انہوں نے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو پھر ان کا سختی سے حساب لیا گیا اور ان کو عذاب ایسا دیا گیا کہ جو انتہائی سخت عذاب ہے، انتہائی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اتنا سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو ہم ہر معاملے میں، معاشرے میں ہمارے ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے ان کی فکر و نظر یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اور اپنی بے جا شجاعت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، لیکن اگر خاتون پہ ظلم و ستم کر کے اپنی شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں، یا خاتون اور اس کی فیملی والے اگر شوہر بے گناہ ہے اور بے جا اس کے اوپر سختی لا رہے ہیں اور اس کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو قانون الہی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جدائی کے سٹیپس بیان کیے ہیں، مراحل بیان کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی بھی چند آیات ہیں جو ہم انشاءاللہ آخر میں تلاوت کریں گے، کہ جس میں کہا ہے کہ اگر نزاع ہو جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں اپنا بستر جدا کر لو، اس کو واعظ و نصیحت کرو، پھر اس کے بعد درجہ بے درجہ کہا ہے کہ واعظ و نصیحت کرو، بستر جدا کر لو، اس کو سمجھاؤ، ایک فرد خاتون کی طرف سے آ جائے، ایک فرد مرد کی طرف سے آ جائیں، اور اگر وہ دونوں چاہتے ہوں کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے، صلح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح و صفائی کی سبیل نکال دے گا اور پھر سے یہ گھر جڑ جائے گا۔ پس انتہائی سخت حکم ہے کہ یہ جو احکام طلاق کے ہم نے خلاصتاً پھر سے بیان کر دیے کہ ان کے بعد بھی اگر کوئی منہ موڑے گا اپنے رب کے حکم سے، عن امر ربیہا، رب کا حکم بھی نہیں مانا اور اس کے رسول کا بھی حکم نہیں مانا، تو سخت کھچائی ہوگی، سخت حساب ہوگا اور عذاب بھی ایسا کہ جو ان کے وہم و گمان نہ ہوگا۔ فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور یہ سختی ایسی ہے کہ اس کی عاقبت، ان کا امر، وہ سوائے خسارے اور گھاٹے کے کچھ نہیں ہے، ان کا بالآخر آخر کار، انجام، عاقبت وہ جو ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ کن لوگوں کا؟ جنہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا، تو یہ اس عذاب کو چکھیں گے، فذاقت، چکھیں گے اس عذاب کو، وبال امرها، اس وبال کو بھی، اس عذاب کو بھی، اس کے ذائقے کو چکھیں گے، اور عاقبت ان کے امر کی وہ خسران ہی خسران۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اور پھر تاکیداً کہا جا رہا ہے، پہلے بھی فرما دیا کہ عذاب دیں گے، اور معمولی بات نہیں ہے، پروردگار بار بار کہے کہ ہم سختی کریں گے، ہم عذاب دیں گے، ہم آزمائیں گے، قسمیں کھا کھا کر کہے، اور یہ جو بندہ خدا ہے یہ آگے سے اتنی لاپرواہی کرے اور اس کو اہمیت ہی نہ دے اور کہے نہیں کوئی نہیں،
معاف ہو جائے گا۔ وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن معافی کے لیے بھی اس نے شرائط معین کی ہے۔ وہ کہتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، کہ تو میں یقیناً غفار ہوں، معاف کر دینے والا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو توبہ کر لے، جو پلٹ آئے، پھر سے وہ گناہ تکرار نہ کرے، اور پھر جو توبہ کی ہے اس توبہ کے مطابق جس امر سے، جس حکم سے منہ موڑا تھا، اب اس حکم پر عمل صالح کر کے اس امر کو انجام دے۔ تو امر کو انجام دے گا تو ثم اہتدی، تو پھر وہ ہدایت بھی پا جائے گا اور خدا کی طرف بھی بڑھ جائے گا، پھر اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو گناہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ غفار ہے۔ غفرہ کا ایک معنی مرمت کرنا ہوتا ہے، مینٹیننس کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی عمارت بنائی ہے تو اس عمارت میں جو دراڑیں آ گئی ہیں، ان دراڑوں کو دور کرنے کو غفرہ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے دین کی عمارت ہی نہیں بنائی اور اس کے احکام کو صحیح طور پہ بجا ہی نہیں لایا، ہاں بجا لانے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ غفار ہے۔ لیکن اگر دین کی عمارت ہی نہیں بنائی تو اس موقع پہ کہنا تھا کہ میں خدا غفار ہے اور میں بخشا جاؤں گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ پس ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، اور تم کے جو صاحبان عقل ہو اور ایمان لے آئے ہو کہ اللہ کا حکم ہی صحیح حکم ہے، وہی درست ہے، اس پر ایمان لے آئے ہو، تو فاتقوا اللہ، تو خوف خدا کرو، اللہ کے ان احکام کو، طلاق کے بارے میں جو بیان کیے گئے ہیں ان پر کاربند رہو اور ان سے منہ نہ موڑو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔